نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں نہ لوگوں کے یہ خادم ہیں. آپ اتنا پھر ٹک نہیں پائے گے جتنا پاکستان تحریک انصاف ٹک پائی ہے. پٹنٹ اٹیالہ جیل کو کہ میری ملاقات میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے. گاڑیاں لینے والے آج حکمران بیٹے ہیں. کون بچائے گا پاکستان؟ الافریدی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دکھلا کر. یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیس میں اندھے حاکم ہے. نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں نہ لوگوں کے یہ خادم ہیں. اس دیس میں ہے کاروبار بہت اس دیس میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہے عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. کچھ لوگ ہے عالی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. جو کہتے ہیں سب اچھا ہے مغرب کا راج ہی سچا ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سپنے دکھلا کر. میرے اسلام آباد بار کے تمام عہدیدار، یہاں کے غیرت مند جرات مند بہادر وکلا، اسٹیج پر بیٹھے تمام مشران، میڈیا کے دوست، تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایمان مزاری صاحبہ کا، یہاں کے باقی وکلا کا، اپنے آئی ایل ایف کی ٹیم، علی بخاری صاحب، ہمارے جو چودہ صاحب ہیں، خالد بھائی ہیں، باقی جتنی ڈاکٹر بابر اوان صاحب بھی بیٹھے ہیں، جتنی بھی باقی آئی ایل ایف کی ٹیم ہے، ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایمان مزاری صاحبہ کا نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ یہ مزاحمت کے دور میں ہمیں اپنی بہادر بہنوں، چاہے وہ کے پی سے ہو، اسلام آباد میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، گلگت بلتستان سے ہو یا آزاد جموں کشمیر سے، ایک نئی تاریخ رقم کی ہے انہوں نے. اور ان کو دیکھ کر ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ ملتا ہے اور ان کو جرت ملتی ہے، اور وہ بھی جو ہے مزاحمت آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، ہمارے آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، جمہوریت کے لیے. یہاں پر ہمارے کچھ صحافی میرے سامنے ہیں، میرے رائٹ پہ متی اللہ جان صاحب، لیفٹ پر اسد طور صاحب، اور پرسوں جو ٹرائل ان ایبسینشیا میں ہمارے کچھ صحافی دوستوں کو کنوکٹ کیا گیا، جس میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جب شہید ارشد شریف صاحب پر پاکستان کی زمین تنگ کی گئی اور اس کو جو ہے یہاں پر انصاف نہیں مل رہا تھا اور ان کو حفاظت نہیں مل رہی تھی، تو وہ پاکستان چھوڑ کر اپنی جان بچا کر باہر چلے گئے، لیکن ان کو باہر بھی نہیں چھوڑا گیا. حق اور سچ بولنے پر ان کو ملک سے باہر بھی شہید کر دیا گیا. اسی طرح حق اور سچ بولنے پر پرسوں ہمارے ایک اور صحافی بھائی ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب پر بھی اٹیک کیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم بار بار یہ کہتے آئے ہیں
کہ آج اگر مجھ پر ہے کل آپ پر آنی ہے. اگر آج میرا گھر جل رہا ہے تو اس کی تپش آپ محسوس کریں گے. لیکن اگر میرا گھر جل رہا ہے یا مجھ پر ہے اور آپ کھڑے ہو گئے, میرے لیے آپ نے آواز اٹھائی اور اس ظلم جبر فسطائیت کے خلاف آپ کھڑے ہوئے, تو آپ کا گھر بھی بچے گا, آپ کا ہمسایہ بھی بچے گا. تو اسی طرح اگر پاکستان تحریک انصاف پر آج ہے اور 3 سالوں سے مسلسل ہم پر جبر فسطائیت ہو رہی ہے اور حق اور سچ کا ساتھ دینے والے صحافیوں پر جو ہے کوحرام برپا کیا گیا ہے اور آپ چپ ہیں, تو آج ہماری باری کل آپ کی باری, اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ رکے گا نہیں. شاید ہم ریزسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا مقابلہ خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانس چلنے تک ہم کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی ریزسٹ نہیں کر پائے گا. آپ اتنا پھر ٹک نہیں پائے گے جتنا پاکستان تحریک انصاف ٹک پائی ہے. اور جو صحافی آج ٹک پائے ہیں اور انہوں نے اپنی نوکریاں گوائی ہیں اور اپنا ملک چھوڑا ہے, وہ گئے ہیں, تو شاید کل کو کوئی اور صحافی ایسا نہ کر پائے اور آپ کے لیے آواز اٹھانے والا بھی پھر کوئی نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں جو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے, جس میں صرف اور صرف جمہوریت کو مضبوط کرنا, آئین اور قانون کی بالادستی لانا, آزاد عدلیہ کی بحالی, کیونکہ چٹ کے ذریعے اگر فیصلے ہو رہے ہیں تو پھر ہم اور کیا گلے کر سکتے ہیں. 3 ججز جو یہ حکم دیتے ہیں سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو کہ میری ملاقات میرے لیڈر میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے کرائی جائے, اور 3 ججز کے آرڈر ایک سپرڈنٹنٹ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے, تو ہم باقی انصاف کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان صاحب, اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ اس کے باوجود بھی جیل میں ہے تو وہ ہماری جنگ لڑ رہا ہے. وہ پاکستان میں ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اس کے ساتھ تو ہو رہا ہے, تقریباً 3 سال مکمل ہونے کو ہیں. اس کے ساتھ جو ظلم جبر فسطائیت ہو رہی ہے وہ تمام دنیا کے سامنے ہے. عدت جیسے گھٹیا کیسز جس کا اسلامی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی, اس پر کیے گئے. توشہ خانہ کا کیس کیا ہے؟ مطلب گاڑیاں لینے والے آج حکمران بیٹھے ہیں اور قانونی طریقے سے کوئی چیز لینے والا جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ مذاق بنایا ہوا ہے, اور یہ صرف عمران خان صاحب کے ساتھ مذاق نہیں ہے, یہ وکلا آپ کے ساتھ, آپ کی عدلیہ کے ساتھ, ہمارے ججز کے ساتھ, ان سب کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. اور آپ پر جو ہیں یہ ہنس رہے ہیں بند کمروں میں. آپ لوگوں کو مفلوج کیا ہوا ان لوگوں نے. اگر عمران خان صاحب جیل میں ہے آج تو ہماری جنگ لڑ رہا ہے, ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے. تو ایک بندہ اگر ہم سب کی جنگ لڑ رہا ہے تو ہمیں یونائٹ ہونا ہے, ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. ہم نے اس جبر ظلم فسطائیت کا مقابلہ کرنا ہے, ضمیر کی آواز سنی ہے. اگر ضمیر مردہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, بیٹھو آرام سے. لیکن کسی کا بھی اگر 1% بھی ضمیر زندہ ہے تو وہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا, 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی کھڑا ہوگا. جو انفیئر ٹرائلز ہو رہے ہیں, چاہے وہ صحافیوں کے ہیں چاہے پولیٹیشنز کے ہیں, اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا.